حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نبی ہی نہیں، ایک اچھے حکمران بھی تھے۔ آپ نے مدینہ منورہ میں ریاست کی بنیاد رکھی اور 10 سال تک اس کے حاکم رہے۔ گو اوائل میں یہ ریاست محض ایک شہر تک محدود تھی۔ وہاں ایسی اقوام بھی آباد تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی تسلیم نہیں کرتی تھیں۔ پھر رفتہ رفتہ ریاست کا جغرافیہ وسعت پانے لگا، حتیٰ کہ جزیرہ نمائے عرب کے تمام علاقے اس کا حصہ بن گئے۔ چنانچہ آخری برسوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک وسیع اور طاقتور سلطنت کے حکمران بن چکے تھے۔ کتب سیرت افشا کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکمران بن کر VIP کلچر سے کوسوں دور رہے۔ اس کے برعکس آپ نے معاشرے میں غریبوں کے ساتھ گھل مل کر رہنے کو ترجیح دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، رسول اللہ نے کبھی مسلسل 3 دن پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، یعنی ہفتے میں 2-3 دن فاقہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا۔ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حقیقت سے بخوبی واقف تھے کہ مسلمانوں میں کئی صحابہ موجود ہیں جنہیں مشکل سے کھانا دستیاب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بھر کوشش کرتے رہے کہ ان صحابہ کی غربت کا خاتمہ ہو جائے، اور یہ بھی صحیح فرمائی کہ اپنا رہن سہن غریب صحابہ اکرام کی مانند رکھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ ایک بار انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوکا دیکھا تو رکت کے مارے رونے لگیں۔ انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، میں آپ کی خاطر اپنی جان دے دوں، بس آپ یہ کیجئے کہ اپنا معیار زندگی تھوڑا بڑھا لیجئے تاکہ آپ کو بھوکا نہ رہنا پڑے۔ یہ سن کے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس دنیا میں گزری زندگی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ میرے ساتھیوں میں سے بیشتر اللہ تعالیٰ کی راہ میں کہیں سے زیادہ سختیاں بڑی ثابت قدمی اور صبر سے برداشت کر رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، جب میں بیاہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی تو میں نے وہاں سے یہ اشیاء پائیں: ایک مرتبان جس میں کچھ جو تھے، ایک چکی، مٹی کا ایک برتن، دیگچی اور ایک چوبی پیالہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پھر چکی میں جو پیسے، پھر اس کا آٹا گوندا، برتن میں چند کھجوریں موجود تھیں اور پیالے میں تھوڑا سا تیل۔ حضرت ام سلمہ نے جو کہ آٹے، کھجوریں اور تیل ملا کے کھانا تیار کیا، اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی دلہن نے یہی کھانا تناول فرمایا۔ تاریخ کی کتب میں کئی ایسے واقعات درج ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دانستہ سادہ زندگی بسر فرمائی، حالانکہ وہ چاہتے تو بآسانی کسی حاکم کی طرح پرآسائش زندگی گزار سکتے تھے۔ اس زمانے میں ویسے بھی حاکم مطلق العنان بادشاہ کی حیثیت رکھتا تھا، لہٰذا کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حق کو چیلنج نہ کرتا۔ گو مدینہ میں کئی صحابہ اکرام کا شمار مفلسوں میں ہوتا تھا۔ حاکم کی طرح نہیں تو رسول اللہ یہ اہتمام ضرور فرما سکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام ضروری آسائش زندگی میسر ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امر یقینی فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ اور خاندان والے کبھی بھوکے نہ رہیں۔ انہیں پہننے اوڑھنے کو مناسب لباس اور اچھا کھانا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از خود غریبانہ طرز زندگی اختیار فرمایا۔ سوال یہ ہے کہ اس کی کیا وجہ تھی؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو تمام دنیاوی سہولیات و مراعات حاصل کر سکتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ زندگی بسر کرنے کو ترجیح دی۔ دراصل یہ طرز حیات اپنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں اور آنے والی نسلوں کو اسلام کا یہ عظیم پیغام دینا چاہتے تھے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی بہت کم وقت رکھتی ہے، اس کی آسائشیں دراصل ایک امتحان ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ جن مرد و زن کے سامنے عظیم مقاصد ہوں
اور وہ کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہوں تو عموماً وہ دنیاوی اشیاء اور ذاتی ضروریات کو خاص اہمیت نہیں دیتے۔ گو آج کی مادی دنیا میں ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں۔ بیشتر انسانوں کا مطمع نظر زیادہ سے زیادہ آسائشیں پانا بن چکا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے جو مقاصد زندگی سامنے رکھے وہ بالکل مختلف نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو دیکھا کہ آپ نے صاف ستھرا لباس زیب تن کر رکھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے دریافت فرمایا یہ لباس نیا ہے یا دھو کر پہنا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ لباس دھویا گیا ہے۔ یہ سن کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کو دعا دی کہ تمہیں نئے کپڑے نصیب ہوں، اچھی زندگی گزارو اور تم شہادت پاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک خوشی و مسرت کا اعلیٰ ترین مقام یہ ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں جان دے ڈالے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اس دعا سے نوازا، ساتھ ہی نئے لباس اور خوشحال زندگی کی نوید بھی سنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکلات سے پور زندگی بسر فرمائی۔ سادہ غذا تناول کرنا آپ کا معمول تھا۔ کسی بھی کتب میں یہ درج نہیں کہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لذیذ، چسکیدار اور بیش قیمت کھانے کی فرمائش کی یا پسند فرمائے، اور اس کے باوجود رسول اللہ نے کبھی صحابہ کرام یا عام مسلمانوں پہ زور نہیں دیا کہ وہ غریبانہ زندگی بسر کریں اور نہ بجز حرام اشیاء کے۔ یہ ممانعت فرمائی کہ فلاں ذائقہ دار غذا نہ کھائی جائے۔ ہاں، غذا کی فراوانی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کرنا سکھایا اور بتایا کہ ہر کھانے کی اول وآخر اللہ تعالیٰ کے حضور اظہار شکر گزاری کیا کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت کم غذا تناول فرماتے اور چند ہی کھجوروں میں آپ کا شکم مبارک بھر جاتا۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا آج اناج کے ساتھ بس تھوڑا سا سرکہ ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادہ ہو کر فرمانے لگے آج اللہ کی اس نعمت سے خوب پیٹ بھرے گا۔ اس قسم کا خوشگوار اور مطمئن رویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عارضی بحران یا ضروریات زندگی کے نہ ہونے سے کبھی پریشان نہیں ہوتے تھے۔